न कोई दर्दें हुई, या पैदा हुए तो कोई दर्द नहीं लगा, कोई दर्द नहीं लगा। और जब आप पैदा हुए तो माँ के पेट से जो बहुत सारी चीजें निकलती हैं, एक कतरा बाहर नहीं निकला। और जब आप पैदा हुए तो बच्चे के ऊपर बहुत सारा कीचड़ होता है, उसको फिर नहलाते हैं, आप साफ सुथरे पैदा हुए, बिल्कुल साफ। फिर बच्चे की ये नाफ और माँ की जो आंत होती है वो मिली होती है, उसको बाहर काटते हैं। आप अपनी नाफ अलग के साथ पैदा हुए, काटी नहीं गई। फिर खतना होता है, आपका खतना माँ के पेट से हुआ था, आप खतने के साथ पैदा हुए, आपकी नाफ माँ की आंत से कटी हुई थी। और बच्चा पैदा होता है तो वो गंदगी सी फैलती है, जब आप पैदा हुए तो खुशबू फैल गई, पूरे कमरे में खुशबू फैल गई। तो अब वो आपकी जो दाई थी वो हैरान होके देख रही थी कि ये कैसा बच्चा है। तो उसी हैरत में उनको हजरत आमना के पहलू में लेटाया। ये बच्चा कितनी उम्र का है? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। तो आप ऐसे लेटे हुए हैं, एकदम करवट बदली, जैसे मजबूत आदमी करवट बदलता है, और हाथ यहाँ रखे और यूं सजदे में चले गए, जैसे बड़े सजदा करते हैं। लेटन या नहीं, घुटने उठाए, हाथ उठाए और इस तरह सजदा किया आपने, और लंबा सजदा। और उसके बाद आपने सजदे से यूं सर उठाया, दोनों हाथ सीधे किए। तो बच्चा तो हिल भी नहीं सकता, ये क्या कर रहा है? यूं किए और सीने को यहाँ किया, और फिर इस हाथ को ऊपर किया और अपना सर भी ऊपर किया, और उंगली को ऐसे आसमान की तरफ उठाया। क्या पैगाम दिया? नमाज लेके आया हूं, अफ्रीका में आके छोड़ ना देना, रैंड के पीछे भागते भागते रैंड न बन जाना। पंजाबी वाले समझते होंगे रैंड किसे कहते हैं। जूं को रैंड कहते हैं। तो ऐसा सजदा किया, जब आपने यूं किया तो सारा नूर ही नूर फैल गया। और उसके बाद आप फिर वही बच्चे के बच्चे। तो वो डर गई, दोनों, दाई भी डर गई, अम्मा भी डर गई। तो उन्होंने उठाकर उनको गोद में ले लिया। तो एकदम घर की छत फटी और उससे एक बादल लाया। तो वो बादल इतना गहरा था कि आप उसके अंदर छुप गए। ये माँ की आंखें और ये बच्चा, लेकिन नजर नहीं आ रहा। फॉग जैसे होती है ना सर्दियों में, आपके यहाँ होती है सर्दियों में, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होती है। तो वो बच्चा नजर नहीं आ रहा है। तो उस फॉग के अंदर से आवाज आई, तूफू बिही मशारिकल अर्ज़ व मगारिबहा, इस बच्चे को दुनिया फिरा दो, लियारिफु बिस्मिही व नातिही व सूरतिही, सारी दुनिया को बता दो ये है जिसके पीछे चलोगे तो कामयाबी है, वरना जानवर में और तुम में कोई फर्क नहीं होगा। यही है जो तुम्हें अल्लाह से मिलाने आया है। और फिर एक अजब आवाज आई, कि इसको आदम के अखलाक दो, शीश की मार्फत दो। इसे इब्राहिम की कुर्बानी दो, इसे ईसा की शुजाअत दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, खलीलुल्लाह, इस्माइल की कुर्बानी दो, छुरी चलवाई, साले की फसाहत दो, लूत की हिकमत दो, इसहाक की रजा दो, यूसुफ का हुस्न दो, मूसा की शिद्दत दो, यूशा का जिहाद दो, दानियाल की मोहब्बत दो,
इलियास का वकार दो, दाऊद की शीरी जुबान दो, ईसा का ज़ुहद दो, व अग़मसूहु फ़ी अख़लाक़ नबिय्यीन, और जो कुछ हमने नबियों को दिया सब कुछ उसको दे दो। 15 मिनट में हमारे नबी 1.25 लाख नबियों को जो मिला अंदर चला गया। 63 साल जो पानी देवी 63 साल जो प्रवास की वो कैसी होगी, कोई अंदाजा लगा सकता है? मेरे नबी का एक तरीका जमीन आसमान से कीमती। जो जमाने का तो फैशन था, चलो फैशन था, तो एक फैशन मेरे नबी ने अपनाया तो हमें हमारे ऊपर बनता नहीं कि हम भी उसी फैशन को पसंद करें। कराची में दोस्त के पास था तो उसका बेटा आया भी, ये बेटे ने आके मुझे मुसाफा किया, तो उसके बाल यहाँ से कटे हुए, ये मैं भेड़ मुन्नी यहाँ से कटे हुए और ऊपर ऐसे है। कोई ये तूने बाल कैसे बनाए हुए हैं? कहने लगा मैसी ऐसे बाल बनाता है। मैंने कहा मैसी कौन है? मुझे पता ही नहीं था, मैं कहा कोई फुटबॉल खेले। मैंने कहा मैसी कौन है? कहने लगा आपको मैसी का नहीं पता? मैं कहा नहीं बेटा मुझे नहीं पता। कहा वो बहुत बड़ा फुटबॉलर है, ये उसका फैशन है, इसलिए मैंने उसका फैशन इख्तियार किया है। तो भाइयों, मेरे नबी की हर अदा मेरे नबी का फैशन है, तो वैसे ही करो ना जैसे उन्होंने किया था। दूसरे फैशन क्यों अपनाते हो? अल्लाह भी तुम्हें प्यार से देखेगा, अल्लाह का हबीब भी तुम्हें प्यार से देखेगा। क़यामत के दिन हर नबी कहेगा या अल्लाह मेरी जान बचा, माँ बाप बीवी बच्चे या अल्लाह मेरी जान बचा। सिर्फ हमारे आपके नबी होंगे जो कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत बचा, या अल्लाह मेरी उम्मत बचा, या अल्लाह मेरी उम्मत बचा। ये तो आपकी पैदाइश है। फिर जब आप खूबरू जवान बने, किसी नबी का हुलिया किताबों में कोई नहीं है, मेरे नबी का पूरा हुलिया मौजूद। आप जब हिजरत करके गए और रास्ते में एक जगह भूख लगी तो एक खेमा था, वहां एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। तो हजरत अबू बकर ने कहा माँ जी कुछ खाने को मिलेगा? कहा बेटा कुछ नहीं है, कहत का जमाना है। तो हमारे नबी ने फरमाया माँ जी इस बकरी से दूध निकाल लो। तो वो बकरी एक तो वो उसकी बकरे से मिलाई नहीं हुई थी और दूसरा कमजोर। तो उसने कहा बेटा इसकी तो बकरे से मिलाई भी नहीं हुई, मिला भी नहीं हुआ, और दूसरा इसके ऊपर सिर्फ खाल ही खाल है, गोश्त ही कोई नहीं, दूध कहां से आएगा? कहा अब मुझे इजाजत दे दो, कल ले लो। अब चूंकि वो एक बड़ी अजीब सी बात हो रही थी ना, तो उसने आपको ऐसे गौर से देखना शुरू किया। या तो ये कोई अरब नहीं है, या ये जानता नहीं है कि बिन ब्याही बकरी और वो भी सिर्फ चमड़ा। आपने ऐसे डोल उसके नीचे रखा और उसके थनों को हाथ लगाया तो वो लटक के नीचे आ गए। एक बकरी में 1 गिलास दूध होता है, छोटा गिलास। आप निकालते गए, वो पूरा बर्तन भर गया, फुल भर गया। तो आपने पहले अबू बकर को पिलाया, फिर आमिर बिन फुहैरा को पिलाया, फिर वो जो रहबर था उसको पिलाया, बाद में खुद पिया और फिर बकरी के नीचे बैठे, फिर पूरा भर दिया, छोड़ के चले गए। एक बकरी की उम्र होती है मैक्सिमम 7 साल, उसके बाद वो या ज़बह कर लो या वो मर जाएगी। ये बकरी 22 साल जिंदा रही उन हाथों की बरकत से, और ज़बह नहीं हुई, मर गई। ज़बह नहीं, हजरत उस्मान के जमाने में जाके जिस बकरी मरी है, तो उसका खामिद आया, तो उन्हें जब दूध देखा कहने लगा करमान लिया, दूध किथों आ गया, तो ये दूध कहाँ से आया है? वो कहने लगी है इस बकरी से। कहा तेरी अकल ठिकाने है, दिमाग ठीक है तेरा? और इस बकरी को तुझ पता नहीं है कि इसने तो ना बच्चा दिया है ना इसके ऊपर गोश्त है, पागल तो नहीं हो गई है? कहने लगी मैं भी पहले पागल ही हो रही थी,
ایک آدمی آیا تھا، کوئی جادوئی شخصیت، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، یہ پورا پہلے بھر کے انہوں نے خود پیا ہے، اب بھر کے ہمیں دے گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ان عتیلی، مجھے ذرا بتا تو صحیح وہ کیسا تھا۔ تو اب وہ حلیہ بتانے لگی۔ تو آپ پہلے صرف الفاظ سنو کہ اس میں کیا موسیقی ہے اور کیا رنگ ہے جملوں کا اور کیا ایسے موتی پیروئے ہوئے۔ کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلة لم تزر به سهلة وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في لحيته كثافة في عنقه سطع يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر إن تكلم علاه الوقار وإن تكلم علاه الوقار وإن سكت علاه الحياء إن تكلم علاه النور وإن سكت علاه الوقار لم تر عيني مثله قط۔ میں نے ایک آدمی دیکھا ظاہر الوجہ، جس کو دیکھتے ہی دل پکڑا جاتا تھا، ابلج الوجہ، یوں لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، حسن الخلق، انتہائی سر سے لے کر پاؤں تک انتہائی خوبصورت، لم تعبه سجلہ، پیٹ نہیں نکلا ہوا، برابر پیٹ نہ نکلنے دیا کرو، خاص طور پر جو مولوی ہیں نا، ان کو نصیحت کرتا ہوں، باقیوں کو بھی کہتا ہوں، دب کے نہ کھایا کرو، بچا کے کھایا کرو، میرے نبی کی سنت ہے، پیٹ ادھر ہوتا ہے خود ادھر ہوتا ہے۔ وَلَمْ تُزْرِ بِهِ سَهْلًا، میں اتنا پتلا تھا کہ بے روب ہو جائے۔ وسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے، اس کو وسیم کہتے ہیں۔ اور یہ دنیا میں ایک آیا ہے، نہ پہلے کوئی آیا نہ آئندہ کوئی آئے گا۔ یوسف علیہ السلام حسین تھے، ہمارے نبی وسیم تھے۔ وسیم وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر جی نہ بھرے، آنکھ نہ بھرے۔ 93 میں میری جماعت گئی کینیڈا، تو میں نے خود کہا یار وہ نیاگرا دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں لے گئی۔ پھر 2000 میں دوبارہ جماعت گئی تو میں نے نہیں کہا، مقامیوں نے کہا نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو۔ تو 97 میں، پہلے 93 پھر 98 نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو۔ پھر 2000 میں پھر میری جماعت گئی تو کہنے کہ مولانا نیاگرا دیکھیں، میں کہا یار پانی ہے ویکھتا لیا ہوں کی ویکھا، دفع کرو دفع کرو۔ رات کو لائٹیں ہوتی ہیں، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، میں کہا رات کو اس نے سونا تو نہیں بڑھنا، پانی بڑھنا نہ، دفع کرو۔ وسیم کون ہوتا ہے؟ جس کو دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو، مر جاؤ پر دیکھنے سے دل نہ بھرے۔ یہ اللہ نے ایک ہی بنایا، اللہ کی قسم ایک ہی بنایا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن التعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی
بن ذیشان بن عیسر بن اکناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. نسل بھی ایسی، شکل بھی ایسی. وسیم، دل نہیں بھرتا. قسیم، وسیم، قسیم. قسیم کسے کہتے ہیں؟ جدھر سے دیکھو حسن اس کا غلام ہو. کہتے یار فلانے کی نا آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. اس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ چہرہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، آنکھیں بڑی خوبصورت، اور ان کے بال بڑے خوبصورت، اور اس کی باڈی بڑی خوبصورت ہے. اور میرا نبی کیا تھا؟ اس رب کی قسم جس نے مجھے یہاں کھڑا کیا، آپ کو جمع کیا، ناخن ایک بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جدھر سے دیکھو گے حسن ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا. قسیم. اللہ اس اماں کا بھلا کرے، کیا کہہ گئی کہ 1400 سال ہو گئے ہیں مولوی تھک رہے ہیں ترجمہ کرتے کرتے. اللہ کی قسم یہ بھی تھوڑا میرا عربی کا اللہ نے مجھے ذوق دیا ہے، پڑھا پڑھ ڈھونڈ ڈھانڈ کے میں نے الفاظ، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں بیان کر سکتا، نہ کوئی مائی کلال کر سکتا ہے. قسیم. آگے سے دیکھو، پیچھے سے دیکھو، دائیں سے دیکھو، بائیں سے دیکھو، سر کو دیکھو، ماتھے کو دیکھو، آنکھوں کو دیکھو، پاؤں کو دیکھو، ناک کو دیکھو، داڑھی کو دیکھو، گردن کو دیکھو، سینے کو دیکھو، ہاتھوں کو دیکھو، رانوں کو دیکھو، حسن ہی حسن ہے. وسیم قسیم فی عینیہ تاج، موٹی آنکھ تھی، سیاہ. فی اشفارہ وطف، ان بالوں کو عربی میں اشفار کہتے ہیں. ازج الحواجب، بھویں ان کی ایسے کمان کی طرح جیسے آج کل کی لڑکیاں بناتی ہیں نا مصنوعی، اصلی ملا دیتی ہیں بے وقوف، اور اوپر وہ پینسل لگا کے وہ ایسے کر لیتی ہیں، پہلے نال بھی کوڑیاں ہو جاتی ہیں. تو میرے نبی کی اپنے آپ ایسے تھی. ازج الحواجب فی اشفارہ وطف، یہ بال لمبے تھے، لمبے. ادھر پر مصنوعی بال لگاتی ہیں نا لڑکیاں خوبصورت نظر آنے کے لیے، تو 2 نمبری فوراً پکڑی جاتی ہے، تو حسن کا روک تو ختم ہو گیا. فی اشفارہ وطف، لمبے بال تھے یہ. جنت کی حور، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا قد ہوگا 60 ہاتھ، 130 فٹ. تو اس کے جو یہ بال ہیں، یہ بال کہ جو بڑا عقاب ہوتا ہے ایسے وہ پروں کو پھیلائے، اتنے لمبے، اس کا اتنا لمبا ایک ایک بال ہوگا، ایک ایک بال. تو اس کی آنکھ کیسی ہوگی، اس کا چہرہ کیسا ہوگا. سورج کو اتنی انگلی دکھا دے، فنگر ٹپ، فنگر ٹپ، سورج اس کے سامنے غروب ہو جائے گا. جیسے ابھی ستارے غروب ہے نا، سورج کی روشنی، اس کی فنگر ٹپ پر سورج غروب ہو جائے گا. فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی. میرے تو پتلے بال ہو گئے نا عمر کے ساتھ، گھنی داڑھی. فی عنقہ سطح، گردن سراہی دار، کوئی چربی نہیں گردن کے اوپر، سیدھی ثبت القصب، سیدھا قد. طویل الزندین، لمبے بازو. رحب الراحہ، کھلی ہتھیلی. سائل الاطراف، لمبی انگلیاں. سواء البطن والصدر، سینہ پیٹ برابر. اگر ہم اس کی نقل اتار لیں تو اللہ ہمیں پاس کر لے. یہاں نقل لگاتے ہیں لڑکے، یہاں تو کالوں کی بادشاہی ہے، اور بھی زیادہ لگتی ہوگی. میں بھی ہمیشہ نقل مار کے پاس ہوتا تھا، چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق تو تھا نہیں، مجھے تو گانے کا شوق تھا. جنید جمشید تو بعد میں گلوکار بنا، میں 60s میں گلوکار تھا،
پرائمری اسکول، ہائی اسکول، گورنمنٹ کالج لاہور جیسے کالج. تو اپنے نبی کی نقل مار لو تو پاس نہیں ہو جاؤ گے. اللہ کو جو ایک ہی پسند آیا ہے، اور کسی نبی کی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی. جیسے ہم نے کہتے تیری جان کی قسم، یہ پیار کی قسم ہے، جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے انڈیا پاکستان کے ماحول میں ہے بھائی تیری جان کی قسم. اللہ نے کسی کی قسم نہیں اٹھائی. لعمرک، میرے محبوب تیری جان کی قسم. کیا ہوگا وہ یار؟ اس کو سیکھو، اس کو پڑھو، اس کو فالو کرو، اس کی زندگی اپناؤ. ایک حدیث بتا کے اجازت لیتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری. اے پنجواں انگوٹھا میں نہیں رلایا، 4 کام کر لو. کیا ہے؟ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بول، جھوٹ نہ بول. دوسرا کیا ہے؟ حفظ و امانہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، 2 نمبری نہ کرنا. تیسرا کیا ہے؟ حسن و خلیقہ، اخلاق اچھے کر، بول میٹھا رکھ، ماں باپ کی دعائیں لینا، بد دعا نہ لینا. امام بخاری نے الادب المفرد میں کتاب و تعریف میں انہیں واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں پہنچے تو عصر کے بعد ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک شخص نکلا اور اس کا چہرہ سر گدھے کی طرح تھا. تو اس نے 3 دفعہ جیسے گدھا آواز نکالتا ہے اور پھر قبر میں گیا اور قبر بند ہو. یہ ان حیران ہو کے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ ایک شرابی تھا، اس کی ماں اسے روکتی تھی تو آگے وہ کہتا تھا کیا گدھے کی طرح تو بولتی رہتی ہے. جب بھی وہ اس کو روکتی تو وہ کہتا کیا گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے. تو جس دن سے مرا ہے اسی دن سے روزانہ قبر اس کو باہر نکالتی ہے اور اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہوتا. ماں باپ کی دعا لو، بیویوں سے حسن سلوک کرو، بیویوں کو محبت کا اظہار کرو، بیویاں اپنے خامند کو محبت کا اظہار کریں. اس سے محبت پر اولاد کو گلے لگاؤ، بار بار حق کرو. یہ نہیں کہ بڑے ہو گئے ہیں آپ کیا کرنا. اس سے محبت بڑھتی ہے. ان کو عزت بھی دو، ان کو پیار بھی دو. وہ خود بھی اولاد والے ہو گئے ہیں پھر بھی انہیں بچہ بنا کے سینے سے لگاؤ، دیکھو پھر اس کے کیا اثرات ہوتے. آج تک میرا یہی عمل ہے. جب سے میں نے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھی اللہ نے مجھے توفیق دی. میری بچیاں آ جائیں میں کھڑا ہو جاتا ہوں. ہم تو ذمہ دار لوگ ہیں، ہم تو پیو کے واسطے نہیں کھڑے ہوتے. جو ہمارا تکبر ہے، جب سے میں نے پڑھا ہے اپنی بچیوں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. یہ عزت دو اپنی اولاد کو، وہ تمہیں دل سے پیار کریں. اگر اپنے یہاں فیملی رہتے ہو تو پیسے کی وجہ سے آپس میں نہ لڑنا، اس کی ریس بھی نہ لگانا. کمپیٹیٹر آ گیا اس سے بھی نہ ڈرنا. رزق تمہارا مقدر ہے، آئے گا. یہ جو غریب لوگ کالے ہیں ان پہ خرچ کیا کرو. زکوٰۃ تو اپنوں کو دو، دیکھیں صدقات خیرات ان کو دیا کرو. یہ بیمار ہو ان کا حال پوچھا کرو، ان کی شادی ہو ان کو مبارک دیا کرو، جب مر جائیں ان کا افسوس کیا کرو. اسی سے یہ ایمان میں آ جائیں. آپ لوگوں نے 2 سیکشن بنا دی ہیں، ایک ایشین سیکشن ہے اور ایک افریقن سیکشن ہے. دونوں میں کوئی ملاپ نہیں ہے. میرے نبی نے سب کو اکٹھا کر لیا. حبشے کے بلال، ایران کے سلمان، روم کے صہیب، سب کو اکٹھا کر لیا. یہودی لڑکا بیمار ہوا، کتنی دور رہتا تھا؟ 7 میل دور رہتا تھا. بنو قریظہ مسجد قباء سے آگے رہتے تھے. آپ کو پتہ چلا تو آپ اس کا حال پوچھنے پیدل گئے. پیدل یہودی لڑکا، چاچے دا پتر نہیں، یہودی لڑکا. آگے وہ مر رہا تھا اور اس کا باپ اس کے سرانے تورات پڑھ رہا تھا. آپ نے کہا بیٹا قل لا الہ الا اللہ.
تو اس نے باپ کو ایسے دیکھا تو انہوں نے کہا اتے ابو القاسم، پتا تھا بدبخت کو سچا نبی، انہوں نے کہا ابو القاسم کی مان لو، تو اس نے کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی۔ میرے نبی کھڑے تھے، اب ایسے ہو یہ پنجوں کے اوپر، واہ اللہ نے اس کو میرے ذریعے سے جہنم سے بچا لیا۔ میرے نبی کی کیا خوشی تھی، آپ کی کیا خوشی، وہ جی فلاں کپن کے ساتھ میرا معاہدہ ہو گیا، اب رنڈ آمن گئے رنڈ۔ میرا نبی کس پہ خوش ہو رہا؟ ایک یہودی لڑکے پر، الحمدللہ اللہ نے اس کو میری وجہ سے کفر سے بچا لیا، ایسے پنجوں میں کھڑے ہو۔ تو جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، گالی نہیں دی، رزق حرام نہیں کمانا، عفت فی تہمت، چوتھی بات رہ گئی تھی۔ یہ چوتھی بات کیا ہے؟ رزق حلال کماؤ۔ ایک حدیث، سچ، دیانتداری، اچھے اخلاق اور رزق حلال، تو پھر دنیا بھی آپ کی اور جنت بھی آپ کی۔ سر بھائی نیت کرتے ہو نا؟ اور نماز نہیں چھوڑنی۔ مسجد قریب ہے تو پھر گھر میں نہیں پڑھنی، مسجد میں جا کے پڑھنی۔ مسجد دور ہے تو پھر ٹھیک ہے مجبوری ہے، لیکن اگر مسجد قریب ہے تو مسجد جا کے نماز پڑھو، جمعے کا اہتمام کرو، روزوں کا اہتمام کرو، زکوٰۃ فرض ہے تو پوری پوری ادا کرو، یہاں کے کسی غیر مسلم کو دھوکہ نہ دو، آپس میں بھی گروپ نہ بنو، یہ انڈین ہیں ہم پاکستانی ہیں، اور یہ پنجابی ہیں ہم پٹھان ہیں، جاؤ پاکستان کا حال دیکھو، مٹی کا ڈھیر بنا پڑا ہے انہی باتوں کی وجہ سے۔ اب ہم تو کہیں اور جا نہیں سکتے، 70 سال عمر ہو گئی، اب کہاں جائیں گے؟ تو صرف انہی چیز، صرف حکومت نے برباد نہیں کیا ملک کو عوام نے برباد کیا۔ جیسی تیری ڈفلی ویسا میرا راک، جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں، تو تباہ ہو گیا ملک، پوری قوم اس کی مجرم، پوری قوم۔ تو آپس میں امتی بن کے رہا کرو، کوئی بریلوی ہوتا ہے، کوئی دیوبندی ہوتا ہے، کوئی شیعہ ہوتا ہے، محبت سے رہو، پیار سے رہو، لڑائی میں نہ پڑو، تو دنیا میں جنت کا مزہ دیکھو۔ ٹھیک ہے بھائی، درشی پڑھ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة